بولو صلی علی صلی علی بولو صلی علی صلی علی بولو صلی علی صلی علی بولو صلی علی صلی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر جلوگر لائق عزت تکریم محسن ملت پیر طریقت حضرت علامہ سید پیر باپو قادری جیلانی مدظ اللہ العالی بانی محفل حضرت پیر طریقت پیر سید نثار باپو صاحب کی بلا قادری جیلانی مدظ اللہ العالی وہ جملہ عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل عفت مآب ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کے ثروت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاحی لامکاں وجہ کن فکاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک صلی یا اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شافع امم شہ ذی جہل خبر اے شافع امم شہ ذی جہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش بیڑا ناؤ نہ خدا دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر۔
اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان، بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم پیر طریقت سید حاجی غلام محی الدین باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں حاضر ہیں، اور ایک مرتبہ ہمیں پھر اپنے دامن کو اس بارگاہ سے گوہر مراد حاصل کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ آج کی اس محفل کے لیے حضرت پیر طریقت پیر سید نثار باپو قادری مدث اللہ العالی نے مجھے بالکل آزاد کیا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کہیں، آج میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک واقعہ مجھے بڑا پسند ہے، پھر بھی میں اس کو سنانے کی گزارش نہیں کروں گا۔ تو میں نے سمجھ گیا کہ حکم نہ دے کر بھی کچھ اشارے دے دیے گئے ہیں، اگر دوران گفتگو وہ عنوان آ گیا تو میں اپنی بات رکھ دوں گا اور بہت جلدی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، جب بھی امت پر برا وقت آیا تو ہمیشہ رہنمائی اور رہبری خانقاہوں سے کی گئی اور درسگاہوں سے کی گئی، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں ہندوستان تو اسلامی خانقاہوں سے پھیلا ہے، ہندوستان کے اندر اسلام خانقاہوں سے پھیلا ہے۔ سب سے پہلی خانقاہ اگر بر صغیر کے اندر ہم بہت پائیدار طور پر اور دائمی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے خواجہ ہند کے راجہ سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی خانقاہ ہے۔ آپ دیکھیں اس خانقاہ سے، حالانکہ خانقاہ کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت دیواریں ہوں گی، بڑے بڑے گنبد و مینار ہوں گے۔ خانقاہ کا مطلب گنبد و مینار نہیں، خانقاہ کا مطلب خوبصورت دیواریں نہیں۔ جہاں کوئی مرد کامل بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو وہی خانقاہ بن جاتی ہے، اگر وہ کسی اوٹے پر بیٹھ جاتا ہے تو وہی خانقاہ بن جاتی ہے، اور وہیں سے وہ فیض جاری ہوتا ہے۔ یہ میرا عنوان نہیں کہ خانقاہوں کا ثبوت کہاں سے ہے، لیکن یہ اشارہ ضرور دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی شریف کی پہلی اینٹ رکھ کر مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، اسی کے ساتھ اصحاب صفا کے چبوترے کو بنانے کے بعد اللہ کے محبوب نے اسے گویا کے خانقاہ کی طرف ایک اشارہ امت کو عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسجد میں سجدے کیے جاتے ہیں اور پیشانیاں مزین کی جاتی ہے، اور خانقاہوں کے اندر دل سنوارے جاتے ہیں اور دلوں کو سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں میرے رسول کی خانقاہ میں بیٹھنے والوں کو میرے آقا نے وَيُزَكِّيهِمْ کے تحت جس شان کے ساتھ سنوارا تھا، آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی اس طریقے کے افراد کا تصور پیش کرنے سے بھی قاصر ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولائے کائنات حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سعد، حضرت سعید، طلحہ، زبیر، حضرت اسود، حضرت مقداد، سلمان فارسی، یہ میرے رسول کی خانقاہ کے وہ پروردہ ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے چلے جاتے اور اسلام کو سمجھتے چلے جاتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا، امت پر جب بھی برا وقت آتا ہے تو خانقاہوں ہی میں فریادیں سنی جاتی ہیں اور اسی سے لاہ عمل بھی ملتا ہے، اسی سے خطوط بھی ملتے ہیں، اسی سے راہیں بھی ملتی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات میں بغیر کسی خوف کے کہنا چاہتا ہوں، اگر دین کہیں پر پیور موجود ہے تو وہ صرف خانقاہوں کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہمیں خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ ہو، انقلاب کا معاملہ ہو تو سب سے پہلے آواز اللہ اکبر۔ اس ملک ہندوستان کے اندر اللہ اللہ اتنی بڑی تعداد میں اس وقت بھی انسان رہتے تھے، مگر سب سے پہلے آزادی کے لیے آواز اٹھانے والا ایک خانقاہ ہی ہے جس کو دنیا فضل حق چشتی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا کوئی اور نہیں، وہ بھی ایک خانقاہی ہے جس کو دنیا حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ خدا کی قسم، خانقاہی رنگ کس طرح چلا ہوا تھا یہ میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے، صرف تمہید کے طور پر اپنے عنوان تک آنے کے لیے چند الفاظ کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ حضرت کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مراد آباد کی جیل کی دیواروں کے سائے کے اندر تختہ دار پہ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت حضرت کافی مراد آبادی کے متعلق کسی انگریز نے کہا تھا کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مرنے والا مرتا ہے، یعنی کسی کو قتل کیا جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ ذرا کفایت علی سے پوچھ تو لو، اگرچہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے قدم اکھاڑے تھے، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تھا، لیکن اس سے پوچھو تو صحیح اس کی آخری خواہش کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافی نے نعت پڑھی، میں کہتا ہوں نعت نہیں پڑھی بلکہ نعت لکھی، اس لیے کہ پڑھنے اور لکھنے میں فرق ہے۔ نعت تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن لکھنا یہ بہت جو ہے وہ ہنر کا کام ہوتا ہے، یہ دل اور گردے کا کام ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر کوئی نعت لکھے تو یکسوئی میں بیٹھ کر کے لکھتا ہے، اگر کوئی نعت لکھے تو تنہائی میں بیٹھ کر لکھتا ہے، پھر بھی کہیں کٹ کرتا ہے اس لیے کہ کہیں وزن کم ہو رہا ہے، کہیں زیادہ ہو رہا ہے، کہیں عشق کی رعنائیاں ہیں تو کہیں انسان کے الفاظ گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تختہ دار کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے بہادروں کے اوسان ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس خانقاہی کا عشق رسول کیا تھا کہ تختہ دار کو دیکھنے کے بعد جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، فرماتے ہیں میں رسول پاک کی نعت لکھنا چاہتا ہوں، قلم میرے حوالے کر دو، مجھے بتاؤ جب انسان کو موت نظر آ رہی ہو تو کہاں تخیلات، کہاں تصورات، کہاں الفاظ کی تک بندیاں، اسی سے تو شاعری ہوتی ہے، مگر اللہ اکبر انسان ہنگامے کے اندر اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر بار تیرے خانقاہی رنگ پہ قربان کہ کافی نے تختہ دار کو دیکھنے کے بعد قلم مانگا، اور خدا کی قسم وہ کلام فی البدی لکھا ہے، آج تک کہ اس کے اندر عروضی غلطی کوئی بتا نہیں سکا، الفاظ کی ترتیب پر کوئی اعتراض نہ کر سکا، اور کلام کیا ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا کلام ہے کہ شان سے لکھتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا، اور بڑے مزے کی بات کرتے ہیں، کس شان سے کرتے ہیں، فرماتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہ اکبر، قبر میں محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، قبر میں محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور عقیدے کی کس طریقے سے بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، مٹ شاہانے نام مٹ جائیں گے، شاہانے زمانہ کے نام مٹ جائیں گے، شاہانے زمانہ کے حشر تک موجود نامے پنجتن رہے اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ جب بھی امت پر وقت آیا ہے، سہارا مشائخ نے دیا، علماء نے دیا، اہل خانقاہ نے دیا۔ آج جن حالات سے یہ امت دوچار ہے، جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے،
ہماری قوم کے اس وقت کے جو حالات ہیں انتہائی کربناک اور دردناک. پوری دنیا کے اندر مسلمان افسردگی کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز کو گزار رہا ہے. چہروں پر بشاشتیں نہیں، مسکراہٹیں چھین لی گئی ہے. سوشل میڈیا پر کبھی برما کی تصویریں مسلمانوں کو افسردہ کرتی ہے، کبھی عراق، شام اور یمن کا لٹنا مسلمانوں کو بے چین اور بے قرار کرتا ہے. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت حیرت کی بات ہے. اٹھتی ہوئی جنازے، اٹھتے ہوئے جنازے، لٹتی ہوئی عزت اور آبرو، ننھے ننھے بے گناہ معصوم بچوں کا قتل عام. یہ سب کام وہ کر رہے ہیں جن کو امن کا نوبل پرائز ملا ہے. امن کا نوبل پرائز حاصل کرنے والے دنیا کے اندر وہ ظلم کی مثال قائم کر رہے ہیں کہ اب تو اقوام متحدہ نے یہ بات کہہ دی کہ دنیا کی سب سے زیادہ ستائی ہوئی قوم کا نام ہے روہنگیا مسلمان. اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ یہ آ گیا کہ اب تک کسی قوم کو اتنا ستایا نہیں گیا جتنا کہ روہنگیا مسلمانوں کو ستایا گیا برما کی سرزمین پر. وہ سرحدیں پار کر کے جانا چاہتے ہیں، جان بچانے کے لیے بارود رکھ دیے گئے ہیں تاکہ جب سرحد پار کر کے جائیں تو وہ پیروں کے وزن سے بارود پھٹ جائے اور پھر وہ وہیں پر مر کر کے ڈھیر ہو جائیں. ہزاروں عورتیں لاپتہ ہو گئی ہے اور ان کو میانمار کے امن پسند کہلانے والے بدھسٹوں نے اغوا کر لیا ہے. کوئی ظالم درندہ اگر کسی لڑکی کو یا عورت کو اغوا کرے تو اس کا انجام وہ کیا کرے گا یہ بتانے کی ضرورت نہیں. معتبر ذرائع کے مطابق 26 مسلمانوں کے گاؤں کو آگ لگا دی گئی ہے. 26 گاؤں کو ایک ساتھ جلا دیا گیا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے وقت میں؟ میری قوم بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، میری قوم کے جوان، کہ جب ایسی تصویریں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی قوم پر دنیا ہنس رہی ہے. تمہارے لاشوں پر شیطنت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور مسلمان ہے کہ اب وہ تصویر اور ویڈیو شیئر کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑی ذمہ داری ادا کر دی اور میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا. مسلمانوں ایسے وقت میں اپنی ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم تصویروں کو شیئر کر کے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دینے کی بجائے ہم یہ کرتے کہ اپنے اعمال کا احتساب کرتے کہ دنیا کے اندر بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہیں، قوموں پر تباہی کیوں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم کلمہ جس خدا کو پڑھتے ہیں وہ خدا طاقت و قوت والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. پھر آخر مسلمانوں پر یہ ظلم جو ہو رہا ہے ہم مدد نہیں کر سکتے، قدرت تو مدد کر سکتی ہے نا. پھر قدرت کی مدد نازل کیوں نہیں ہوتی؟ قدرت کی امداد نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آتی؟ کیوں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل نہیں ہوتی؟ ہم نے تاریخ میں پڑھا اور ہمارا ایمان ہے، حقیقت ہے کہ 313 بدر میں پہنچے اور پھر 4000 ان کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے. 313,000 پہ غالب آ گئے اور ایسی دھول چٹائی کہ آج بھی تاریخ کے اندر بدر کی تاریخ موجود ہے. سنہری حرفوں سے لکھنے کے قابل صحابہ کے کارنامے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، احد کے میدان میں 1000 میں 3000 کو دھول چٹا دی. اسی طریقے سے خندق دیکھیں،
خیبر دیکھیں، تبوک دیکھیں، آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اللہ نے ہر وقت مسلمانوں کی مدد کی۔ جانتے ہیں صرف 60 مسلم نوجوانوں نے 60,000 کا مقابلہ کیا اور اونٹوں کی سونڈ پہ چڑھ کر کے ان کی سونڈیں کاٹی ہے اور ان کے سروں سے گزر کر کے پیٹھ پہ بیٹھ کر کے ان ہاتھیوں کو جو ہے وہ ان ہاتھیوں کو مسخر کیا ہے، ہاتھیوں کی سونڈوں پہ چڑھ کر کے ان کی سونڈیں کاٹی ہے اور سر پہ چڑھ کر کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے ان کو مسخر کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی تاریخ میں اللہ اکبر پڑھا ہے، بلکہ قرآن بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ جب کعبے کو ڈھانے کے لیے ایک ظالم آیا تو قدرت نے ابابیل کو بھیجا۔ آج کیوں ابابیل نہیں آتی؟ اقبال کہتے ہیں اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیل کا لشکر نہیں آنے والا۔ ابابیل کب آتا ہے؟ جب کوئی مسلمان بچانے والا نہیں رہتا تب ابابیل آتا ہے۔ تو اب تو مسلمان دنیا کے اندر 250 کروڑ موجود ہے، پھر لوگ ابابیل کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ قدرت کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ رب کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی؟ ہم ان تصویروں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، ہم ان جنازوں کو دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں، ہم ان مسلمانوں کو اللہ اکبر کھلے آسمان کے نیچے دیکھ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمیں کربلا کا منظر یاد آتا ہے۔ کربلا میں چند سیدانیاں تھی جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی 10ویں کا دن گزر کر کے 11ویں شب کے اندر، لیکن آج اللہ اکبر میانمار کی ہزاروں کنیزان زینب آج بھی زینب کی سنت کو زندہ کر رہی ہے اور وہ کسی علی اکبر کو آواز دے رہی ہے، کسی امام قاسم کو آواز دے رہی ہے، وہ پھر کسی حسینی عزم رکھنے والے کسی جوان کو پکار رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر مسلمان صرف دیکھتا ہی رہے گا، واٹس ایپ اور فیس بک کا مجاہد بن کر کے رہے گا۔ ہم مجاہد ہیں واٹس ایپ اور فیس بک کے، ہم اسی کے ذریعے سے ویڈیو اور تصویروں کو دیکھ کر عام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ رونے والوں تصویریں دیکھ کر یہ نامردی کے آنسو نہ رو۔ اللہ اکبر، ویڈیو دیکھنے کے بعد پس مردگی کا شکار ہو کر خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم اپنی زوال کی اسباب تلاش کریں، ہم اپنے مظلوم بننے کے اسباب تلاش کریں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ بستیاں کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ ایک ملک کا یہ حال نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک کا یہ حال ہے۔ شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، یمن دیکھ لیں، پہلے چچینیا کا جو حال ہوا وہ دیکھ لیں، اس وقت میانمار دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ سن لو، اشاروں کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، میانمار تو ایک تختہ مشق ہے، یہ تو ٹیلر ہے۔ خدا جانے کس ملک کی اس کے بعد باری ہوگی اور کس ملک میں مسلمانوں کو کچلا جائے گا، اس لیے کہ پڑوس میں آگ لگتی ہے، اگر آپ آگ نہ بجھائیں گے تو وہ آگ آپ کے گھر کو جلا دے گی۔ میانمار کے پڑوس میں رہنے والوں، کہیں ایسا تو نہیں یہ بجنے والی گھنٹی تمہیں بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اگر تم نے اپنے آپ کو بیدار نہ کیا، اگر تم نے ہوش کے ناخون نہ لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میانمار کے مسلمانوں سے بدترین تمہارا حال کیا جائے، روہنگیا مسلمانوں سے زیادہ بدترین تمہارا حال کیا جائے؟ یاد رکھنا، ہمیں احساس کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں فکر کرنا ہوگا۔ بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ بستیاں برباد کیوں ہوتی ہے؟ کیوں ظالم حکمرانوں کو کسی قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے؟ آج یہ قرآن مقدس کی ایک سورہ مبارکہ کی کچھ آیتوں کا مفہوم پیش کروں گا اور آپ اس کو سمجھیں گے، کچھ کا شان نزول ہوگا، کچھ کا ترجمہ ہوگا، کچھ کی ترجمانی ہوگی، کچھ کی تفسیر کا خلاصہ ہوگا۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، آپ نے فرعون کے ظلم کی داستان اسلام کے اندر سنی ہوگی کہ کس طریقے سے وہ ظالم فرعون نے جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ ظلم کیا۔ میں کہتا ہوں کیا پہلے ہی دن اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا؟ فرعون کی تو اوقات ہی نہیں تھی، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے بنی اسرائیل کا حال کیا تھا؟ پہلے بنی اسرائیل کی شان کیا تھی؟ دیکھو، سب سے پہلے مصر کے اندر بنی اسرائیل میں جو شخصیت آئی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔
یوسف علیہ السلام آئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، پھر مصر کے قید خانے میں رکھے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے مصر کا تخت عطا کیا۔ جب حضرت یوسف کو مصر کا تخت ملا، تخت مصر کو پانے کے بعد حضرت یوسف کے بھائی بھی آئے، حضرت یوسف کی خالہ بھی آئی، حضرت یوسف کے والد بھی آئے۔ اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر منتقل ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو سلطنت دی، اللہ نے ان کو اقتدار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک رہے، اہل مصر کے اندر بنی اسرائیل کے قدم صراط مستقیم پر موجود رہے۔ لیکن جب دولت کی فراوانی ہو گئی، جب مال کی فراوانی ہو گئی، جب اقتدار ان کو مل گیا، تو پھر انہوں نے اللہ کے فرامین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، پھر انہوں نے اللہ کے فرامین کو جو ہے اللہ اکبر بھلا دیا۔ حضرت یوسف کا تقویٰ پھر بنی اسرائیل میں موجود نہ رہا، حضرت یعقوب کی آہ و فغاں اس قوم کے اندر موجود نہ رہی، حضرت اسحاق کا انداز اس قوم کے اندر موجود نہ رہا، حضرت ابراہیم کا اخلاق اس قوم کے اندر موجود نہ رہا۔ دولت کے نشے میں جرائم کرنے والے وہ بنی اسرائیل جنہوں نے اللہ و رسول کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یاد رکھیں، جب دولت اور اقتدار، طاقت و قوت کے نشے میں قومیں جرائم کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ ان سے حکومتیں، طاقتیں، دولتیں، عزتیں چھین لیتا ہے اور ان پر ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ قوم جو یوسف علیہ السلام کی شکل میں کبھی مصر کی بادشاہ بنائی گئی تھی، جب اس قوم کے اندر جو ہے وہ حضرت یوسف کے نقش قدم سے انحراف پایا گیا، تو اللہ نے اسی بنی اسرائیل کو جو بادشاہ بن کر آئے تھے، بادشاہ کے مہمان بن کر آئے تھے، بادشاہ کے بھائی بن کر آئے تھے، نبی کی اولاد کی شکل میں اہل مصر کو اپنی زیارت کرانے آئے تھے، جب وہ ہٹ گئے اللہ کے انبیاء کے نقش قدم سے، تو قدرت نے ان سے حکومت چھینی، قدرت نے ان سے عزت چھینی، قدرت نے ان سے وقار چھینا، قدرت نے ان سے طاقت چھینی، اور فرعون جیسے ظالم و جابر کو مسلط کر دیا۔ پھر فرعون کیا کرتا؟ ان کے لڑکوں کو کاٹ دیتا، ان کے جوانوں کو قتل کرتا، اور ان کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو کنیز بنا لیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قومیں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی، قومیں یوں ہی برباد نہیں ہوتی، بستیوں کو یوں ہی آگ نہیں لگتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، کیا ہم ان سے مختلف زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تو ان سے 2 قدم گناہ میں آگے بڑھ گئے۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب کسی گھر میں کوئی عورت گھنگرو والے پازیب پہن کر چلتی ہے، اور اگر بستی کے لوگ ان کو نہ روکیں، تو وہ پازیب کی گھنگرو کی آواز جس گھر میں آتی ہے، 40 گھر دائیں سے، 40 گھر بائیں سے، 40 گھر آگے سے، 40 گھر پیچھے سے، اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ صرف گھنگرو کی آواز کی نحوست یہ ہے، پازیب کے اندر گھنگرو ہو تو اللہ اتنے گھروں سے اپنی رحمت کو اٹھا لیتا ہے، اور جب قدرت کی رحمت کسی قوم سے اٹھ جاتی ہے، وہ قوم تباہ اور برباد کر دی جاتی ہے، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ ذرا انصاف کے ساتھ کہنا، غلام محی الدین باپو کے عرس میں آنے والوں، عرس کا مقصد یہی ہے کہ خدا یاد دلایا جائے۔ ولی جب تک زمین کے اوپر ہو، اس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اور جب وہ زمین کے اندر چلا جائے تو اس کی آستانے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ خدا اگر جس کو یاد نہ آئے، پھر عرس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بلایا اس لیے جاتا ہے تاکہ خدا یاد دلایا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو تو صحیح، اگر عورت کے پازیب میں گھنگرو لگا ہو تو اتنی بستی تباہ ہوتی ہے، اتنے گھروں سے رحمت اٹھتی ہے۔ جن گھروں کے اندر رات کے 3 بجے تک گھنگرو کی نہیں، پازیب کے گھنگرو کی نہیں، بلکہ میوزک کی آواز آتی ہو، ٹی وی کے اندر ایسے کفریہ اور شرکیہ کلمات والے گناہ جس میں کبھی خدا کو گالی دی جا رہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بنانے کی بنیاد پر غلط الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ کو کبھی معاذ اللہ دھوکہ دینے والا، اللہ رب العزت کو
محبوب کے ساتھ جفا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا بنانے کی بنیاد پر گندے گندے الفاظ سے یاد کیا جا رہا، استغفر اللہ لیاذ باللہ، اور میری قوم کا جوان خوشی کے ساتھ تکیے لگا کر کے سن رہا ہے۔ کب تک؟ جس قوم کی فجر میں آنکھ نہ کھلے وہ قوم رات کے 2-2 3-3 بجے تک گانے سن رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے۔ مجھے بتاؤ پھر قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ واٹس ایپ کے جہاد سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رجوع اللہ جب تک نہ ہو، رب کی طرف پلٹنا جب تک نہ ہو، اس لیے کہ کم سے کم ایک مفکر نے کہا کہ میری قوم کتے سے کچھ سیکھ لیتی۔ جب کوئی کتے کو ڈنڈے مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے اپنے مالک کے دروازے پہ آتا ہے، اور جب مالک کے دروازے پہ آتا ہے تو اس کے مالک کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے بعد پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کتے کو مارے۔ اللہ اکبر! مسلمانوں تم پر اتنی پڑ رہی ہے، تمہارے 2600 دیہات جلائے جا رہے ہیں، کئی ہزار تمہاری بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی آبرو لوٹی جا رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، ریلیز کا بھکاری بننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، پھر بھی میری قوم سینما ہال برابر آباد رکھے ہوئے، زنا کے اڈے برابر آباد رکھے ہوئے، فیس بک واٹس ایپ پر رات کے 2-2 3-3 بجے تک ذہنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ آنے والی قیامتیں ہمیں اللہ سے قریب کر دیتی، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، رجوع اللہ کرتے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ہم رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ میرے رسول نے فرمایا اگر ٹھوکر لگے تو توبہ کیا کرو، اس لیے کہ ٹھوکر گناہ کے سبب سے لگتی ہے، کانٹا چبھے تو توبہ کر لیا کرو، پیروں میں کانٹا گناہ کے سبب سے چبھتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس رسول نے کانٹا چبھنے کو بھی گناہ کی سزا قرار دیا ہو، ٹھوکر کے لگنے کو بھی گناہ کی سزا قرار دیا ہو، اور اتنی مصیبتیں آ کر مسلمان کہتا ہے پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہوا جو اتنی مصیبت آ رہی ہے۔ مسلمان میرے بھائی بتا تو صحیح، ہم سے وہ کون سا گناہ ہے جو نہیں ہوا ہے، ہم نے کون سا وہ گناہ ہے جو نہیں کیا ہے؟ سارے جرائم تو ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب قوم سجدہ ترک کر دیتی ہے تو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ بستی ویران کر دی جاتی ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ایک بستی کی طرف تشریف لے گئے، دیکھا کہ خوبصورت بستی ہے، بستی کے اندر نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس بستی میں قدم رکھتے ہیں، قدم رکھنے کے بعد حضرت عیسیٰ کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی بڑی ضیافت کی، بڑی مہمانی کی، اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر رکھا۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر خوش ہو گئے، اور خوشی خوشی آپ اس وہاں پر رہے۔ 3 دن تک قیام کرنے کے بعد جب آپ بستی سے باہر نکلے اور چلے گئے، 3 سال کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھا؟ اب نہ وہاں انسان ہے، نہ انسانی بچہ ہے، اب نہ وہاں پرندہ پر مارنے والا ہے، اب نہ وہاں کھیت ہے نہ کھلیان ہے، اب نہ وہاں پانی ہے نہ بہاریں ہیں، اب نہ وہاں سبزہ ہے نہ سبزہ زار ہے، وہاں پر کچھ نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو حیرت ہوئی 3 سال کی چھوٹی سی مدت میں یہ بستی ویران کیسے ہو گئی، یہ بستی تباہ کیسے ہو گئی، یہ بستی برباد کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر! اس وقت رب سے عرض کیا میرے کریم یہ تو بتا 3 سال کی مدت کوئی طویل مدت تو نہیں، اتنی چھوٹی سی مدت ہے، اتنی قلیل سی مدت ہے، یہ بتا میرے اللہ یہ بستی ویران کیوں ہو گئی؟ تو جواب آتا ہے عیسیٰ بات یہ ہے اس بستی کے لوگ نمازی تھے، عبادت گزار تھے، پرہیزگار تھے، لیکن اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا، اور جس نہر کی بنیاد پر اس بستی سیراب ہوتی تھی اس نہر کے اندر اس نے ہاتھ ڈال دیا، اور ہاتھ ڈال کر کے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے وہ نہر خشک ہو گئی۔
गई, जब नहर खुश्क हो गई खेतियां खुश्क हो गई, और जब खेतियां खुश्क हो गई बागात खुश्क हो गए, और जब सब कारोबार ठप पड़ गया तो लोग बस्ती छोड़ छोड़ कर चले गए, नतीजतन ये बस्ती वीरान हो गई। मुझे बताओ, बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आ जाए तो पूरी बस्ती वीरान हो जाए, खंडरात में तब्दील हो जाए। अगर बस्ती के अंदर एक बेनमाजी आए तो बस्ती तबाह हो जाती है, वीराने में तब्दील हो जाती है, खंडरात में तब्दील हो जाती है। जिस बस्ती के अंदर पूरी के पूरी बस्ती बेनमाजी हो, वो बस्ती तबाह ना होगी, वो बस्ती बर्बाद ना होगी। मेरी गुफ्तगू को किसी दीवाने की बड़ न समझना, मैं हदीस पाक की रोशनी में मेरी कौम को आगाह कर रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, तुमने कैरम के लिए वक्त निकाला, तुमने ताश के पत्तों के लिए वक्त निकाला, तुमने जुओं के लिए वक्त निकाला, तुमने शराब के अड्डों को आबाद किया, लेकिन तुमने खुदा के लिए वक्त नहीं निकाला। वो रब जिसने तुम्हें, तो माँ हमें कभी दूध न पिलाती, इसलिए कि अगर रात को एक औरत की नींद खराब कर दे कोई, तो वो उसको कोसने लगती है कि इसने मेरी नींद क्यों खराब की। लेकिन एक बच्चे को वो एक रात में 50 मरतबा बच्चा उठता है, माँ को परेशान करता है, मगर माँ के माथे पर कभी शिकन नहीं आता कि ये एक रात में 50 मरतबा मुझे क्यों हैरान करता है। बोलो, कभी माँ बद्दुआ देती है कि अल्लाह करिए मर जाइए, 50 मरतबा मुझे क्यों उठाता है नींद से? बल्कि माँ हर मर्तबा उठाकर सीने से लगाती है, उसके सीने का दूध उसके मुंह में उंडेलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर ये मोहब्बत किसने पैदा की? अगर अल्लाह मोहब्बत पैदा न करता तो वो औरत तुमसे मोहब्बत न करती जिसको माँ कहते हैं। बल्कि अगर उसके दिल के अंदर अल्लाह नफरत पैदा करता तो वो तुम्हें भूखा मार डालती। बताओ, जिस खुदा का इतना एहसान कि एक औरत जिसके दिल में अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत पैदा करके उसको माँ की शक्ल दी, बल्कि अपनी रहमत का जिसको मजहर बनाया, अल्लाह ने जिस माँ को रहमत का मजहर बनाया, उस अल्लाह रब्बुल इज्जत का हक न था कि हम उस अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालते, उस अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालते? हमने कब वक्त निकाला? हमने दोस्तों के लिए टाइम निकाला, हमने बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाला, हमने साथियों के लिए टाइम निकाला। अगर हमारे पास वक्त नहीं, अल्लाह के लिए वक्त नहीं, वो बेनियाज है, उसे किसी के सजदों की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो जुमा भी पढ़ने नहीं आते, जिन्हें जुमा पढ़ने की फुर्सत नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, अगर इनको कोई नमाज की दावत दे तो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे बहुत हैं, बच्चों को देखे, घर का काम करें या क्या करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज, तुझे सीरियल का वक्त है, नमाज का वक्त क्यों नहीं? तुझे फिल्मों के लिए वक्त है, नमाज का वक्त क्यों नहीं? तुझे पार्कों में घूमने का वक्त है, नमाज का वक्त क्यों नहीं? फिर बात यही है कि जब कौमें अल्लाह का सजदा करना छोड़ देती है तो अल्लाह उस कौम को तबाह कर देता है, अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है। उनके घरों को आग लगती है जो अल्लाह का सजदा करना छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर दौर में रुजू इल्लाह ज़रूरी है, और इस वक्त तो ख़ास मुसलमानों को रब की तरफ रुजू करना चाहिए। और फिर जिसे अल्लाह कहते हैं वो हमसे तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जिसे अल्लाह कहते हैं वो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अगर रब तबारक व ताला जो हमसे मोहब्बत करता है, उसको आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। कहाँ तक आवाज़ पहुंच रही है, ज़रा हाथ उठा करके मुझे इशारा कर दें। ठीक है, अगर आवाज़ वहाँ तक पहुंच रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक मर्तबा सैयदना फारूक आज़म की बारगाह में एक औरत आई और आने के बाद कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, ज़रा आपसे एक मसला पूछना है, आप वो मसला मुझे बताएं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म ने पूछा, मसला क्या है? उसने कहा, मसला ये है कि आप ये बताएं कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अल्लाह बंदों से कितना प्यार करता है।
बुजुर्गों का जवाब देने का अंदाज निराला होता है। सर्दियों के दिन थे, मदीने मुनव्वरा की मुबारक सर्दी थी। वहाँ की तो गर्मियों में भी सर्दी लगती है, ठंडी ठंडी हवाएं। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। जहाँ की धूप भी छाँव का मजा देती हो उसे मदीने मुनव्वरा कहते हैं। जिसको जन्नत भी रश्क से तकती हो उसे मदीने मुनव्वरा कहते हैं। सिदरा छोड़कर जहाँ बार बार आने की लालच जिब्रील करता है उसे मदीने मुनव्वरा कहते हैं। उनको चैन आ जाता अगर बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक शहर फारूक आजम फज्र की नमाज के बाद कुर्सी पर बैठकर आग से कुछ फायदा उठा रहे हैं। आग जली हुई है, जली हुई आग से आप हाथ और अपने पैरों को गर्म कर रहे हैं। ऐसे में खातून कहती है, आप बताएं अल्लाह बंदों से कितना प्यार करता है। आपको एक सुन्नत भी बता दूं, सर्दियों में आग को सामने रखकर उसकी तरफ हाथ और पैर करके उससे गर्मी लेना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अब तक आप जरूरत के तहत लेते रहे हैं, अगर अब इस नीयत से लेंगे कि ये अदाएं तो मेरे प्यारे हबीब की है, अल्लाह उस पर भी आपको सवाब अता फरमाएगा। हज़रत फारूक आज़म गर्मी के मजे सर्दियों के अंदर आग से ले रहे हैं। खातून कहती है, बताइए अल्लाह बंदों से कितना प्यार करता है। फारूक आज़म उसको समझाना चाहते थे, अगर तवज्जो मेरी तरफ रख सकते हैं तो रखें, उधर काम होता रहेगा इंशाअल्लाह। और याद रखें कि माइक हमारी जरूरत है लेकिन माइक हमारी मजबूरी नहीं है। बात आप तक करके रहेंगे। दोनों सादात किराम और भी सादात मौजूद है, दुआ करेंगे गले पर इंशाल्लाह कोई असर नहीं होगा और गुलाम मोइनुद्दीन बापू का फैजान जारी होगा। हालांकि मुझे रोजाना आज के बाद बोलना है, मुसलसल रबीउल अव्वल शरीफ तक के बोलना ही बोलना है। अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है, अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है। फारूक कैसरो किसरा तक है, शर्क से लेके गार्ब तक है। तेरे इंसाफ के चर्चे तौरात और इंजील में हैं। आप इस तरीके की बात करते कि मेरा बच्चा आग में डाल दे, आपने कोई जवाब न दिया। खादिम आगे बढ़ता रहा हत्ता कि वो औरत गिड़गिड़ाने लगी। फिर मैं कैफियत यहाँ तक पहुंची कि सैयदना फारूक आजम का गुलाम आग तक आ गया। औरत ने घुटने टेक कर हाथ जोड़ लिए, उमर अगर आज किसी को कत्ल करने का शौक ही तुझे है तो मेरे बच्चे को आग में न डाल, उसकी जगह मुझे आग में डाल दे। आज के बाद तुझसे कोई सवाल न करूंगी लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो उमर। फारूक आजम ने फिर का बच्चा इसकी गोद में वापस दे दो। उसने जैसी गोद में बच्चा लिया वो पूरी दुनिया से बेगानी हो गई। फारूक आजम को भूल गई, गुलाम को भूल गई, मजमे को भूल गई, सबको भूल गई। बच्चा सिरे से लगाकर चूमने लगी, उसकी जिंदगी बचने पे खुश हो गई। जब उसको इत्मीनान हुआ फारूक आजम ने मुस्कुरा के कहा, बच्चा जलाना तो ना था, सिर्फ तुझे बताना था क्योंकि तूने सवाल बहुत बड़ा कर लिया था। बात इतनी है, तो इस बच्चे से कितना प्यार करती है। इस बच्चे से तू जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। मगर उस प्यार का कोई सिला नहीं मांगता, हुक्म देता है इबादत करो, लेकिन उस पर भी जन्नत की बशारत, उस पर भी दुनिया में आराम और राहत की बशारत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमसे वो भी नहीं होता, हम वो भी नहीं करते।
سب کے لیے ٹائم، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ زندگی کو ہم نے فضول کاموں کی نذر کر دیا ہے۔ اگر قوم سے کہا جائے گناہ چھوڑ دو تو کہتے مولانا گناہ کی عادت ہے، کیسے گناہ چھوڑیں؟ نہیں چھوٹتا گناہ نہیں چھوٹتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب تجھ سے نیکیاں چھوٹ گئی تو تجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا؟ ایک مفکر نے بہت پیاری بات کہی تھی، لوگ پیسوں سے جہنم خریدتے ہیں، مفت میں جنت کیوں نہیں لیتے؟ پیسوں سے جنت جہنم خریدنے والوں، اللہ تو مفت میں تمہیں جنت دے رہا ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ جہنم خریدنے کے لیے پیسے، اس لیے کہ شراب پیو تو جہنم ملے گی، شراب خریدنے کے لیے پیسے چاہیے۔ جوا کھیلو تو پیسہ ہار دیتے ہیں، اس پہ جہنم۔ کسی فلم میں جاؤ پیسے لگتے ہیں، اس پہ پیسہ دے کر جہنم۔ مسجد میں آنے پر کوئی پیسہ نہیں لگتا، بولو لگتا ہے؟ زمزم پینے پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، تلاوت قرآن کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ گندی موویاں خرید کر کے لوگ دیکھتے ہیں، قرآن مقدس تو یوں ہی اٹھا کے پڑھ لو۔ لوگ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے، کتنے عقل مند ہے یہ؟ پیسہ دے کر جہنم خرید رہے ہیں، مفت میں جنت مل رہی، اس کو کون لینے والا ہے؟ کون اس کو لینا چاہتا ہے؟ یہی بات تو حضرت جبریل نے کہی تھی، فرمایا جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو میں نے جنت اور جہنم دیکھ کر کے کہا تھا میرے اللہ جنت اتنی نعمتوں سے بھرپور ہے کہ کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور جہنم خالی پڑی رہے گی اور جنت بھر جائے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا جنت کو عبادت کی مشقتوں سے ڈھک دو اور جہنم کو لذتوں کی محبت، گناہوں کی لذتوں سے ڈھک دو، جہنم کو گناہ کی لذت سے لپیٹ کے ڈھانک دو، اور جنت کو جو ہے وہ عبادت کی مشقتوں سے ڈھانک دو۔ جنت عبادت کی مشقتوں سے ڈھک گئی اور جہنم جو ہے گناہوں کی لذتوں سے ڈھک گئی۔ جبریل نے کہا اب جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے کہا اب شاید کوئی جنت میں نہ جا سکے گا، اب تو لوگ گناہوں کی لذت کی بنیاد پر جہنم کی راہ کے مسافر بنیں گے۔ مگر اللہ اکبر، قدرت کی طرف سے جواب آیا نہیں جبریل، میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو واقعی مجھ سے محبت کریں گے، وہ راتوں کو میرے لیے جگیں گے، وہ راتوں کو سجدے کریں گے، وہ سب سے تعلق توڑ کر کے میرے لیے مصلی پر رویا کریں گے، میرے لیے تسبیح و تحلیل پڑھا کریں گے، وہ میرے لیے راتوں کو تلاوتیں کیا کریں گے۔ جب لوگوں کی آنکھیں سو رہی ہوگی تو وہ بستر سے تعلق توڑ کر کے مجھ سے محبتوں کا رشتہ جوڑ رہے ہوں گے۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ایسے لوگوں کو میں بے حساب جنت عطا کروں گا، جنت میں ان کے مراتب بلند کروں گا، میرا دیدار ان کو کراؤں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دیکھو جب گناہ ہوتا ہے تو ہمیں نیند نہیں آتی، جب گناہ ہوتا ہے تو دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ یوں ہی دیکھ لیں انٹرنیٹ پر ایک انسان بیٹھے ٹائم پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر تسبیح لے کر کے بیٹھے تو کبھی جمائی آ رہی ہے، کبھی معاذ اللہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تلاوت کرو تو معاذ اللہ اس میں لوگوں کو دل نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ جن کو ایمان کی لذت مل گئی ان کا دل عبادت میں لگتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے سرکار غوث العظم دستگیر جو ہے 40 سال تک معمول یہ ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مولائے کائنات کی تلاوت کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک رکاب پہ پیر رکھتے ہیں تو دوسرے پہ پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن مقدس ختم کر لیا کرتے ہیں، پورا قرآن ختم کر لیا کرتے ہیں۔ منکرین علی نے کہا اس طرح کی باتیں تو گڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم ہو جائے؟ ہم کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضور جا کر خدا کو دیکھ کر جنت کی سیر کر کے جہنم کا مشاہدہ کر کے حضور نبیوں کی امامت کر کے انبیاء کے خطبے سن کے انبیاء کو خطبہ دے کے
زنجیر بھی ہلتی ہے، بستر بھی گرم رہتا ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہوتا ہے۔ ارے جب نبی کے لیے کائنات کا نظام روک دیا جاتا ہے تو نبی کے چچا زاد بھائی علی کے لیے بھی کائنات کا نظام روک دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور بات روکنے کی کیا ہے؟ علی کا ہاتھ وہ ہے، اگر وہ چاہے تو کائنات کا نظام خود رک جائے۔ یہ میری عقیدت صرف نہیں کہہ رہی، یہ حقیقت ہے۔ ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ تو علی المرتضی غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ہر سال جو آنے والا ہوتا ہے وہ سال پہلے سارے حالات مجھے بتاتا ہے کہ اس سال میں کیا ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا غم ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، وہ سب بتاتا ہے۔ جب میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، پھر ہر مہینہ مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، ہر ہفتہ حالات بتاتا ہے، مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، اور ہر دن میری اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے جب عبد القادر کا یہ حال ہے کہ کوئی دن ان کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، تو جو عبد القادر کو اللہ اکبر علی نے ولایت عطا کی ہو، اس سال جو آنے والا ہوتا ہے وہ سال پہلے سارے حالات مجھے بتاتا ہے کہ اس سال میں کیا ہوگا، کتنی خوشی ہوگی، کتنا غم ہوگا، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، وہ سب بتاتا ہے۔ جب میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، پھر ہر مہینہ مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، ہر ہفتہ حالات بتاتا ہے، مجھ سے اجازت لیتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں تو وہ آتا ہے، اور ہر دن میری اجازت کے بغیر نہیں آتا۔ ارے جب عبد القادر کا یہ حال ہے کہ کوئی دن ان کی اجازت کے بغیر آ نہیں سکتا، تو جو عبد القادر کو اللہ اکبر علی نے ولایت عطا کی ہو، اس مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس واہ واہ علی واہ۔ المرتضی کا عالم کیا ہوگا۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی فرماتے ہیں، نبی کی حقیقت کے بعد اللہ نے دوسری جو حقیقت پیدا کی وہ علی کی حقیقت ہے، لیکن ہم مسئلہ تفضیل والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے، لیکن پیر مہر علی شاہ یہ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے نبی کی حقیقت کے فوراً بعد اگر کسی کی حقیقت کو پیدا کیا ہے وہ علی کی حقیقت ہے۔ ابھی یہ تو عنوان ہی الگ ہے، میرا عنوان یہ نہیں، میں تو اس عنوان کی طرف چلنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے بہت ساری باتیں جو اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کی، وہ باتیں اللہ رب العزت نے نبی کی عطا پر علی کے ہاتھ پہ ظاہر کی۔ آپ جانتے ہیں ابھی تک آپ نے صرف اتنا سنا ہوگا کہ نبی نے سورج پلٹایا، لیکن یہ بھی ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ علی نے بھی سورج پلٹایا۔ لوگ ڈرتے ہیں بتانے کہیں ہم پر رافضیت کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ میں کہتا ہوں لو کان رفضاً آل محمد، لو کان رفضاً آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، امام شافعی کہتے ہیں۔ بات سچی تو کہنی چاہیے نا، بات سچی کہنی چاہیے، اور ہم بار بار یہ سبق آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت نہیں ہے، صحابہ کی دشمنی کا نام رافضیت ہے، اور صحابہ کا دشمن ہم کبھی نہ اس کے تھے، نہ ہیں، نہ کبھی اس سے ہوں گے۔ ہم تو ہر صحابی کی تعظیم کا درس دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت میں تقیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا نظریہ، ہمارا عمل، ہمارا کردار لوگوں کے سامنے ہے۔ مولا علی کی نماز چھٹی تو حضور نے سورج پلٹایا، اور ایک مرتبہ جنگ صفین کے موقع پر لوگ دریا سے گزرنے لگے تو دریا کا بہاؤ اتنا تھا کہ لوگ گزرتے 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 اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج غروب ہو گیا۔ لوگوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کیا کہ دیکھو ان کی وجہ سے اثر چھوٹ گئی۔ یہ بات میرے علی کے کان تک پہنچی، عرض کی اللہ سورج پلٹا دے، بس اتنا کہنا تھا، سورج پلٹ گیا۔ یہ شان ہے میرے مولا کی، یعنی وقت پر خدا نے جس کو قدرت دی ہو
تو قرآن کی تلاوت سے علی کو محبت اتنی ہے کہ گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسری زین پر قدم رکھنے سے پہلے میرا مولا پورا قرآن ختم کر لیتے. اللہ نے فرمایا میں ان لوگوں کو جنت عطا کروں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ علی جو ہے جنت کی لالچ میں اتنا قرآن پڑھتا ہے. میرے رسول نے فرمایا جس دن سے جنت کو پتا چلا ہے کہ حسن اور حسین میرے اندر آئیں گے تو وہ روزانہ ایسے جھومتی ہے جیسے دلہن سج کر کے جھومتی ہے. خوشی اور فرحت کے اندر یہ شان ہے. میرا عنوان آج اہل بیت نہیں ہے، حالانکہ یہ میری زندگی کا عنوان ہے، لیکن آج یہ عنوان پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے. بات آئی تو میں نے عرض کر دیا. تو جبریل نے کہا کہ جنت کو مشقتوں سے لپیٹ دیا گیا اور جہنم کو گناہ کی لذت سے. تو لوگ گناہ کی لذت کی بنیاد پہ جہنم کی طرف جاتے ہیں اور عبادت کی مشقت کی وجہ سے لوگ جنت کی طرف نہیں آتے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عبادت کی مشقت جھیلنا نہیں اور بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کریں. ہم سے بڑا محبت کا دعوے دار کون؟ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، نثار باپو سے لیں گے پیر باپو تک، پیر باپو سے لے کے غلام محی الدین باپو تک، شفیق میاں باپو تک، اوپر 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 چلے جائیں. غوث پاک، غریب نواز اور پھر رسول پاک، اہل بیت سب سے محبت کرتے ہیں. محبت میں کرتے کیا ہیں؟ تو کہا غلاف چومنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے. جو اندر ہے ان کے غلاف چومتے ہیں، جو باہر ہے ان کے ہاتھ چومتے، بس یہی کام ہے. اور اتنا کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ احسان کر رہے ہیں. سنیو، اس کا بھی نام محبت ہے. محبت بغیر قربانی کے قابل قبول نہیں ہوتی. آپ دیکھیں، جس نے محبت کی بہت پیاری سی بات یاد آئی اور پھر اپنی گفتگو کو باپو کے اشارتاً فرمائشی واقعے کی طرف لے جا کے بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں. سرکار علیہ السلام وضو کرنے، وضو کا پانی نشیب کی طرف، نشیب مطلب گڑے کی طرف، اترتی کی طرف بہ رہا تھا. پانی تو اترتی کی طرف ہی بہے گا نا. حضور وضو کر رہے ہیں، اترتی کی طرف پانی بہ رہا ہے. ایک صحابی کھڑے ہیں، حضور کو دیکھ رہے. سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. پھر آقا نے کہا کیا کہا؟ عرض کی حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں یہ پانی دیکھ رہا ہے تو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. کتنی تیزی سے بہ رہا ہے. یہ نشیب کی طرف، اترتی کی طرف پانی جتنی تیزی سے بہ رہا ہے، اگر تم اس سے عشق کرتا ہے تو اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی. اس سے تیزی سے تجھ پہ مصیبتیں آئے گی. اور اہل عشق کی پہچان ہے کہ جب ان پہ عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ مصیبتیں آئیں پھر وہ آہوں فغاں نہ کرے، اس پہ ثابت قدم رہے. ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی عشق مصطفیٰ کی بنیاد پہ، پھر بھی ہم اس راستے پہ جانے کی کوشش نہیں کرتے. اور جو سچے عاشق تھے اس راہ میں ان کو جلا دیا گیا، ان کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، ان کی جانیں لے لی گئی، ان کے گھر چھین لیے گئے. وہ سب پھونک کر کے کہتے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سب لٹا کر کہتے ہیں. امام اہل سنت نے ان کی ترجمانی کی ہے، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. حضرت خباب کو جانتے ہیں؟ حضرت خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے سینے پہ پتھر رکھا جاتا تھا تاکہ کروٹ نہ لے سکے. لیکن حضرت خباب کو انگارے پہ لٹانے کے بعد، سینے پہ پتھر رکھنے کے بعد جب آپ کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا محمد کو چھوڑ دے، تو خباب کہتے تھے جان دے دوں گا لیکن دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں نکلے گی. آج کوئی ہے کوڑے مارنے والا؟ حضور کی محبت سے دور کرنے والا کوئی ہے؟ پھر ہم کیوں حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر کے داڑیاں نکال کے پھینکتے ہیں؟ میں تو آپ کی سرزمین پہ دیکھتا ہوں کہ جن کے بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹنے لگے، وہ بھی داڑیاں نہیں رکھتے. اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے. بچپنا گیا، جوانی آئی، جوانی گئی، بڑھاپا آیا، اب کس کا انتظار ہے؟ موت کے سوا آنا کیا ہے؟
میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، جن کے دلوں میں سچا عشق رسول تھا وہ تو حضور کے مسکرانے کی ادا کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جس کو واجب کیا گیا، تاکید کی گئی، وہ تو اپنی جگہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی شریف میں کہ آنگن میں وضو کرتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں. ہم نے پوچھا، اے امیر المومنین، مسکرانے کا کوئی موقع تو نہیں، یہاں وضو کر کے کیوں مسکرایا؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ میرے آقا نے یہی وضو کیا تھا اور یہی میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرائے تھے، تو میں نے سوچا کہ دنیا سے جاتے جاتے میں بھی حضور کی اس ادا پر عمل کروں، ادائے مصطفیٰ پر عمل کروں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک رستے سے گزر رہے ہیں، ایک درخت آیا، عبداللہ ابن عباس اپنے گھوڑے سے اوپر ہو گئے، نکل گئے، پھر واپس آئے، پھر اوپر ہو گئے، پھر نکل گئے، پھر واپس آئے. آخرکار پھر زیادہ اوپر ہوئے تو امامے کا شملہ درخت سے الجھ گیا. جب درخت سے امامے کا شملہ الجھا تو اس وقت مسکرائے. کسی نے کہا، اے عبداللہ، تم نے بچوں کی طرح یہ کام کیسے کر لیا؟ بار بار آئے گئے اور امامے کا شملہ درخت سے الجھ گیا. تو ہنس رہے، مسکرا رہے. فرماتے، نادانو، تمہیں نہیں پتا، دراصل میں ایک بار اپنے آقا کے ساتھ سفر حج میں اسی طرح سے گزرا تھا، اور جب گزرا تو حضور کے امامے کا شملہ اس درخت سے الجھ گیا تھا. میں تمنا کرتا تھا کہ مرنے سے پہلے زندگی میں ایک مرتبہ حضور کی اس ادا پر ضرور عمل کروں. آقا نے حکم نہیں دیا تھا، وہ تو اتفاقی الجھ گیا تھا شملہ، لیکن حضرت ابن عباس اس پر عمل کرنا چاہتے تھے. محبوب کی اداؤں سے پیار اتنا تھا. ہمیں کس ادا سے پیار ہے؟ داڑھی رکھنے میں شرمائیں، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، صدقہ دینے کے لیے جی چرائیں، ڈاکٹروں کے بل دینے کے لیے ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آتے. لیکن اگر صدقہ کسی غریب کو دینا ہو تو ہم گن کے دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کیونکہ صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے اور آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کرتا ہے. نہ ہم کبھی صدقے کی طرف توجہ، نہ عبادت کی طرف توجہ. اور حال یہ ہے کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں. دیکھو عاشقوں کی زندگی کیا تھی. صحابہ نے جس طرح عشق والی زندگی گزاری اور انہوں نے جیسا حق ادا کیا وفاداری کا، اب کوئی کیا کر سکتا ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. ہم حضور کی مرضی پر اپنی مرضی چلاتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بے پردگی کا ماحول لوگوں نے بنا رکھا ہے. اب تو حال یہ ہو گیا کہ چھوٹی آستین کے کپڑے فیشن ہو گئے. اب تو شادی اور منگنی کے موقع پر مونڈوں تک عورتیں جو ہے وہ مہندی لگاتی ہے اور لگواتی ہے. حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شارٹ اور پتلے کپڑے آج فیشن بن چکے ہیں. مردوں سے بات کرنا کوئی عیب نہ رہا. اللہ نے رسول پاک کی بیویوں سے کہا تھا کہ اے نبی کی عورتوں، جب مرد تم سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات مت کرنا، تاکہ دل کا روگی اس کو کوئی دوسرا رنگ نہ دے. جو مومنوں کی مائیں تھی، اللہ نے کہا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرنا. آج تو عورتیں اجنبی مردوں سے بات کرنے کی بات آئے تو آواز بنا کر، انداز بنا کر الگ الگ لب و لہجے میں گفتگو کرتی، بلکہ آج تو فلمی ڈائلاگ بولے جاتے ہیں. آج تو ایک دوسرے کو لبھانے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ بھول گئے کب تک جرائم کرو گے، کب تک گناہ کرو گے. ایک دن وہ آئے گا جس دن موت کی لٹکتی ہوئی تلوار تیرے جسم سے تیری روح کا تعلق توڑ دے گی. یہی فرق ہے اپنی موت میں اور اللہ والوں کی موت میں. وہ موت کی تیاری کرتے ہیں تو خوشی خوشی دنیا سے جاتے ہیں. روتے ہوئے آئے تھے لیکن خوشی خوشی جاتے ہیں، کیونکہ ولی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا نہ دے.
وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کا کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا نبی کو نہیں پتا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ مومن کو موت سے پہلے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ والوں کے آراس اسی لیے منائے جاتے ہیں، ان کے دن اسی لیے منائے جاتے ہیں. اور لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میرے لیے اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کیا کر. اس لیے نہیں کہ تمہاری دعا سے ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کی برکتیں تمہیں مل جائیں. صحابہ نے پوچھا مقام محمود کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مقام محمود ایک مقام ہے جہاں پر اللہ مجھے کھڑا کرے گا اور میں اس کی حمد کروں گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس مقام پر آپ کے سوا بھی کوئی اور ہوگا؟ سرکار فرماتے میرے سوا کوئی اور نہیں ہوگا، البتہ میرے سوا اگر کوئی ہوگا تو وہ 4 لوگ اور ہوں گے. باہر کا کوئی نہیں ہوگا، وہ 4 لوگ اور ہوں گے. ایک تو علی ہوگا، ایک تو فاطمہ ہوگی، ایک تو حسن اور ایک تو حسین، اور ہم مقام محمود پر ہوں. سبحان اللہ. یعنی حضور نے مقام محمود پر ان کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی ان کو ساتھ شامل کیا، وہاں بھی ان کو ساتھ لیا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے. تو لوگوں کی حالت یہ ہے، لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ موت کو بھول چکے، موت کو فراموش کر چکے. اور موت کی تکلیف اور موت کا کڑوا گھوٹ وہ ہے کہ اگر حقیقت موت لوگوں کو بتا دی جائے، حتیٰ کہ جانوروں کو موت کی حقیقت پتا چل جائے، تو آقا فرماتے ہیں ایسے گھلنے لگے جیسے نمک پانی میں گھلنے لگتا. عشق کا دعویٰ بڑی بڑی باتیں، اور عشق زندگی میں ہم نے کیا کب ہے؟ زندگی کے اندر ہم نے عشق کیا کب ہے؟ شاید ہم اپنے آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ ملی ہے. جو محبوب کی مرضی سے اپنی مرضی کو آگے کرے وہ کبھی عاشق نہیں ہوتا. عاشق تو ہوتا ہی وہ ہے. عشق انسان کو آزاد نہیں کرتا بلکہ غلام بناتا ہے. عشق کی پہچان نہیں، جو جس کا عاشق ہوگا وہ اس کا غلام ہوگا، اور وہ اپنی طبیعت اور اپنی مرضی نہیں چلائے گا بلکہ وہ محبوب کی مرضی کی طرف توجہ کرے گا. اور صحابہ کی زندگی یہی تھی. اس سلسلے میں تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں باپو کی فرمائش پہ پیش کرنے لگا ہوں. ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد، اور ہر صحابی کی تمنا تھی حضور مجھ سے خوش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کو خوش کرنا ہے تو ان کو خوش کرو، کیونکہ اللہ انہی کی خوشی میں خوش رہتا ہے. اور اس نے انہیں پیدا اس لیے کیا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہے ان سے کرے. جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. بڑی حیرت ہوتی ہے اس وقت جب کسی لڑکی کی شادی کا وقت آئے تو لڑکیاں کہتی ہے کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، اور وہ داڑھی کا مذاق اڑاتی. ہنسنے کی بات نہیں ہے. جو بیٹی داڑھی کا مذاق اڑائے وہ بیٹی کبھی سکھ کی زندگی نہیں جی سکتی، اس لیے کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑا کر وہ لڑکے کا نہیں بلکہ حضور کی سنت کا مذاق اڑا رہی. دنیا نے تو تمہیں قتل کیا تھا، دنیا نے تو تمہیں قبر میں زندہ دفن کیا تھا. وہ اللہ کا رسول آمنہ کا لال جس نے پتھر کھائے اور بیٹی کی زندگی کو بلند کیا، جس نے بتایا کہ بیٹی کو ستانا اپنے نبی کو ستانے کی طرح ہے. اس رسول نے فرمایا، اس نبی نے فرمایا کہ جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا. اور بیٹی کیا ہوئی پھر؟ اگر بات بیٹی کی آئی ہے تو ایک جملے میں سیدہ فاطمہ کی منقبت پڑھنا چاہتا ہوں. صرف ایک جملے میں نبی نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا. نبی نے بیٹی کو باپ کے لیے رحمت قرار دے دیا اور فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب میں بندے سے اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کو اپنی رحمت کے طور پر اس کو بیٹی دے دیتا ہوں، اور جب
تسلی دیتا ہوں اور وہ غمگین نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے، تو میں اپنے اوپر اپنے ذمہ کرم سے اس بات کو لازم کر لیتا ہوں کہ جب تجھ پہ مصیبت آئے گی میں تیری مدد کروں گا۔ بیٹی کے باپ کی مدد کے لیے اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ بیٹی کے باپ کی خدا مدد کرے گا۔ یہ شان کسی مذہب میں بیٹی کی نہیں ہے جو اسلام میں ہے، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی منقبت ایک جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں، رسول اللہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، زمین کے لیے رحمت، آسمان کے لیے رحمت، چاند کے لیے رحمت، سورج کے لیے رحمت، ستاروں کے لیے رحمت، سیاروں کے لیے رحمت، فرشتوں کے لیے رحمت، نبیوں کے لیے رحمت، صحابہ کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، مومن اور کافر سب کے لیے رحمت۔ فرمایا الا رحمت للعالمین، الا رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ عالمین کیا ہے اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا علم نہیں، لیکن قرآن کی ایک اور آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام عالمین کا رب ہے۔ پتا چلا جس کا خدا رب ہے محمد اس کے لیے رحمت ہے۔ اب بتاؤ محمد عالمین کے لیے رحمت۔ ایک سوال ہے، کیا میرے محمد الرسول اللہ کے لیے بھی کوئی رحمت ہے؟ فاطمہ اس بیٹی کا نام ہے، کل العالمین کے لیے رحمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ملکہ فردوس بری۔ باپ کے لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے، حضور رحمت للعالمین ہے اور وہ حضور کی بیٹی ہیں، اس اعتبار سے وہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت، حضور سب کے لیے رحمت، حضور سب کے لیے رحمت، فاطمہ ان کے لیے رحمت۔ سلام اللہ علیہ الف مرہ فی کل لمحہ۔ لوگوں نے تو تمہیں ذبح کیا تھا، لوگوں نے تو تمہیں آلہ کار بنایا تھا گناہ کا، میرے نبی نے بیٹی کو کتنا بلند کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اس کے بعد بھی قوم کی بیٹیاں کہتی ہے ہم اس سے شادی نہیں کریں گے جو دیندار لوگ ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، وہ تو ملا ہے، وہ تو مولوی ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ کاش کہ قوم کی بیٹیاں یہ طے کر لیں کہ ہم اسی سے شادی کریں گے جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی۔ تو ممکن ہے کوئی رسول کے لیے نہیں رکھتا، کم از کم بیوی کے لیے تو رکھے گا، اس لیے کہ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں۔ بہرحال بیوی کے لیے نہ رکھیے گا، نہ بیوی کے لیے کاٹیے گا، نہ بیوی کے لیے رکھیے گا، حضور ہی کے لیے رکھیے گا، سنت سمجھ کے رکھیے، بڑی برکتیں ہیں سنت کی۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی خوشی پر ہر خوشی قربان کر دیتے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سعد، سعد کا رنگ اتنا پکا ہے کہ دنیا ان کو اسود کہتی ہے، اور اسود پکے رنگ کے ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت بڑے بڑے، رنگ پکا ہے۔ حضور ان سے مذاق کرتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنے نبی پہ قربان، اتنے بڑے ہو کر اتنے چھوٹوں کو کتنا بڑا کر دیا کہ حضور جن سے مذاق کریں ان کے مرتبے کیا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جبریل بھی اس کو رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا، جس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آمینہ کا لال مسکراتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسود کی عادت تھی حضور کے پاس آتے، حضور ان سے مذاق کرتے۔ دیکھو مذاق کرنا حضور کی سنت ہے اور مذاق اڑانا حرام ہے۔ کرنے اور اڑانے میں فرق یہ ہے، کسی کی ایسی مذاق کرنا کہ اس کا دل دکھے، یہ مذاق اڑانا ہے اس کو حقیر سمجھ کر، اور مذاق کرنا وہ بھی ہنس دے تم بھی ہنس دو، دونوں خوش ہو جاؤ، اس کو کہتے ہیں مذاق کرنا۔ حضور مذاق کرتے تھے، مذاق کرنا سنت ہے، مذاق اڑانا حرام ہے۔ اگر بات مذاق کیا یہ تو مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں ایک عورت آئی، بوڑھی ہو گئی تھی، عرض کی یا رسول اللہ میں جنت چاہتی ہوں، مجھے جنت عطا فرما۔
فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں تجھے پتا ہے اللہ کسی بوڑھی عورت کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس نے سننا تھا، توجہ نہ کی، رونے لگی، اللہ میں جوانی میں کیوں نہیں مر گئی، بچپن میں کیوں نہیں مر گئی، میں بڈھی کیوں ہو گئی۔ جب وہ رونے لگی تو حضور نے مسکرا کے کہا، بڑی بھی کس نے کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے تو یہ کہا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی، یعنی جب جنت میں جائے گی تو اللہ ان کو ان کی جوانی عطا کر دے گا، پہلے جوان کرے گا پھر جنت عطا کرے گا۔ حضور اس شان سے مذاق کرتے تھے۔ حدیث پاک دوسری یاد آتی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک دیہاتی صحابی تھے، دیہات سے آتے تھے اور تازہ تازہ سبزیاں لے کر سرکار کی بارگاہ میں لا کے پیش کرتے تھے۔ کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ اپنی سبزی کسی فروٹ والے کو دے دیتے تھے اور اس کے بدلے فروٹ لاتے تھے اور آقا کو پیش کرتے تھے، حضور یہ پھل فروٹ کھا لیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خالی ہاتھ آتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ حضور کے لیے کیا لے جاؤں کیا لے جاؤں، تو بڑے بھولے بھالے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فروٹ والوں سے کہتے ایک کام کرو مجھے ادھار پھل دے دو۔ وہ کہتے بھئی تیرا تو کوئی کاروبار نہیں، تو کہاں سے پیسے لائے گا؟ وہ کہا شام کو دے دوں گا۔ پھر صبح لاتے، حضور میں آپ کے لیے فروٹ لایا ہوں کھا لیں، حضور خود بھی کھاتے صحابہ کو بھی کھلاتے۔ پھر شام کو آتے، حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، سرکار کو بازار میں لاتے، فرمایا یہ جو فروٹ والا ہے نا اس پر آپ پر قرضہ ہے۔ سرکار فرماتے وہ کون سا قرضہ ہے؟ کہا وہ جو صبح فروٹ کھایا تھا اس کا پیسہ ادا کر دیں۔ حضور مسکراتے اور پیسہ ادا کر دیتے۔ غور فرمائے حضور کی کیا شان تھی، کس انداز سے صحابہ کے درمیان زندگی گزارتے۔ اسی ایک صحابی کی اور بھی بات آتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سبزیاں اپنے کھیت سے نکالی اور حضور کی بارگاہ میں سوچا کہ بعد میں جائیں گے، چلو پہلے سبزی بیچ لیتے ہیں۔ ادھر سبزی بیچنے کے لیے ادھر حضور سبزی خریدنے مارکیٹ میں تشریف لائے، دیکھا کہ یہ کھڑے ہو کر کے تازہ سبزیاں بیچ رہے تھے۔ سرکار پیچھے سے گئے بازار کے اندر اور ان کے دونوں آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بوجھو کون ہے، بتاؤ کون ہے۔ غور فرمائیں کیا شان ہے، خدا چہرہ اٹھنے پہ قبلہ بدل دے۔ کیا شان ہے کہ ایک مرتبہ خود بلائے، 9 مرتبہ خود سے جائیں، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ مرتبہ کیا ہے کہ نبیوں کی امامت کریں، انبیاء جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے، لیکن غلاموں کو کس شان سے نوازتے ہیں، کس قدر سادگی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا بوجھو کون ہے، بتاؤ کون ہے۔ صحابی کہتے ہیں تھے تو دیہاتی لیکن عاشق تھے، اور عاشقوں کو انداز عشق سکھانا نہیں پڑتا، جب عشق آتا ہے تو انداز عشق خود بخود آ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی گئی جس میں آداب عشق بتائے جاتے ہیں، اس لیے کہ دل عشق کرتا ہے تو طریقہ عشق خود بخود سیکھ جایا کرتا ہے، نہ عشق سکھانا پڑتا ہے نہ آداب عشق سکھانے پڑتے ہیں۔ اقبال نے غالباً اسی لیے کہا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اللہ اکبر۔ حضور نے جب کہا بوجھو کون ہے، وہ کہتے ہیں ہم حضور کے ہاتھ اچھی طرح پہچانتے تھے، کیونکہ وہ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ہوتے تھے، ہم پہچان لیتے حضور کے۔ لیکن سوچا کہ اب بھی کہوں گا دیکھو کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، حضور کے غلاموں کی دانائی تو دیکھو، کہ اگر میں اب بھی بتا دوں گا تو ہاتھ ہٹا لیں گے، اس لیے میں دیر کرتا رہا اور پیچھے ہٹتا رہا، دیر کرتا رہا پیچھے ہٹتا رہا، یہاں تک کہ میری پیٹھ حضور کے سینے سے قریب ہو گئی۔ کون سا سینہ؟ شمع دل مشکات، تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ وہ سینہ جس پہ لوح محفوظ رشک کرے، وہ میرے نبی کا سینہ۔ کہ میں نے سینے کی طرف پیٹھ لگائی، کہتے ہیں وہ جب یہ بیان کرتے واقعہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پیٹھ سینے سے لگائی تھی اس کی ٹھنڈک اب بھی میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ حضور کے عشاق یہ تھے۔ بہرحال حضور مذاق کرتے تھے صحابہ سے۔ حضرت سعد ایک بار حضور کی بارگاہ میں دوپہر کے وقت آئے، جب دوپہر کے ٹائم سعد آئے تو حضور نے ان سے مذاق کرنی چاہیے کیونکہ حضور بھی اکیلے تھے، وہ بھی اکیلے تھے۔ آقا نے کہا سعد تو شادی کیوں نہیں کرتا؟
اتنا بڑا ہو گیا شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت سعد مذاق ہو رہی تھی لیکن وہ سیریس ہو گئے، سنجیدہ ہو گئے، آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور میرا رنگ کالا ہے، پکا ہے ہونٹ، موٹے موٹے دانت بڑے بڑے، مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، کون مجھے بیٹی دے گا؟ میرے نبی کی شان ہے حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سرکار نے کہا ساتھ تو ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ اور پھر حضور کا دریائے کرم جوش میں آیا اور سرکار نے مدینہ منورہ میں انصار کا جو سب سے خوبصورت گھرانہ کہلاتا تھا، آقا نے کہا جا اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے، یہ میں نے حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مگر یا رسول اللہ، سرکار میں جاؤ میرا نام کہنا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے مگر یا رسول اللہ وہ کیا؟ سرکار فرماتے ہیں جاؤ میرا نام کہنا۔ یہ دوپہر کے وقت نکلے، دروازے پہ دستک دی۔ اس وقت لوگ دوپہر کے ٹائم کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے کیونکہ لوگ راتوں کو عبادت کرتے تھے، تو دوپہر کے وقت تو کیلولا کرتے تھے۔ جیسے آج رات کے 2-3 بجے فون کی گھنٹی بجے تو ہم کیسے بے چین ہو جائیں گے، ویسے اس وقت دوپہر میں کوئی دروازے پہ دستک دے تو لوگ بے چین ہو جاتے تھے، یہ ٹائم کسی کے آنے کا نہیں، یہ کیسے آ گیا، کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ صحابی جیسے دروازے کی طرف آئے، ان کی بڑی خوبصورت اکلوتی بیٹی وہ بھی پیچھے پیچھے چھپ کر کے دبے قدموں سے باپ کے پیچھے۔ دروازہ کھلا، انہوں نے کہا سعد اس وقت؟ عرض کیا ہاں آقا نے بھیجا ہے۔ سرکار نے سلام کہا، انہوں نے سلام قبول کیا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ جس کو رحمت للعالمین سلام بھیجے، سلام قبول کیا۔ اس کے بعد سعد سے پوچھا سعد کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے آقا نے بھیجا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہاں آقا نے بھیجا ہے، مگر کیوں بھیجا ہے؟ ہمت نہیں ہوتی تھی، کہتے ہیں آقا نے بھیجا ہے۔ ہاں آقا نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے۔ سعد بتاؤ تو کیوں بھیجا ہے؟ پھر کہتے ہیں رشتہ لے کر۔ اتنے جملے کہنے تھے رشتہ لے کر، ایسا لگا وہ صحابی کے دامن میں پوری کائنات کی خوشیاں سمٹ آئی۔ کیوں؟ حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر، تو وہ یہ سمجھے کہ حضور میری بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں۔ سوچئے ذرا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنا خوش ہو گئے ہوں گے وہ۔ لیکن جب پوچھا کس کے لیے، انہوں نے کہا میرے لیے۔ اب بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس کو یہاں سے ہٹ کر ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ کوئی بہت کروڑ پتی گاؤں کا مکھیا، اس کے متعلق کوئی اس کا نوکر آ کر کے کہے کہ وہ فلاں مکھیا صاحب نے بھیجا ہے کہ کس لیے؟ کا رشتے کے لیے۔ تو سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے تو کتنا خوش ہو جائے گا انسان، لیکن جیسے ہی کہے گا میرے لیے تو پھر اس کی طبیعت بجھ نہ جائے گی۔ کہاں تو ہم نے سوچا تھا اتنے بڑے گھرانے میں رشتہ طے ہو رہا ہے، اور کہا اتنا چھوٹا، ملانے کے لیے بلا تمثیل بلا تمثیل۔ جب سعد نے کہا کہ حضور نے رشتہ لے کے بھیجا ہے تو انہوں نے سوچا میری بیٹی ام المومنین بنے گی، لیکن جیسے کہا کس کے لیے تو کہا میرے لیے۔ اب وہ صحابی تھے، دو چیزیں تھی، ہاں کہہ کر حضور کی بات مان لیں تو بیٹی کو کیسے سمجھائیں، اتنی خوبصورت بیٹی جو حسن و جمال کی ملکہ ہو، ایک ایسے پکے رنگ کے حبشی کے ساتھ بیاہ دیں، بیٹی کو مطمئن کیسے کریں گے؟ لیکن اگر بات بیٹی کی ہے اور حضور کی بات کا انکار کر دے، حکم کا انکار کر دے، تب تو ایمان ہی چلا جائے۔ ایک طرف ایمان ہے، حضور کی بات کا انکار کر کے ایمان جاتا ہے، بات مان کر ایمان رہتا ہے، تو بیٹی کو مطمئن کیسے کریں گے؟ ایک طرف بیٹی، ایک طرف حضور۔ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے صحابی، پیچھے سے ایک ہاتھ نرم نازک کندھے پر آیا اور اس نے کندھا دبایا۔ جب انہوں نے مڑ کر کے دیکھا تو بیٹی آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی ہے بابا دیر مت کر، جلدی سے ہاں کر دے، آنے والے اسود کو نہ دیکھ، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ۔ بابا تیری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے، کسی کا بیٹا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بھائی طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ بہنیں دادی دادا طے کرتے ہیں۔ کائنات جب تک قائم رہے گی ہم فخر کرتے رہیں گے کہ تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے طے کیا۔ خلاف توقع بیٹی سے بات سن کر جیسے انہوں نے کہا اسود ہمیں رشتہ منظور ہے، جاؤ حضور سے کہہ دے ہم منظور کرتے ہیں، حضور جب چاہے نکاح کر دے۔ جیسے یہ آئے سرکار نے ہاتھ میں پیسے لیے ان کی جھولی میں ڈالے، کہا جاؤ اسود نکاح کی تیاری کرو۔
ادھر عورتوں کا حال کیا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، لیکن حضور کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر ہاں ہو گیا، ان کے دامن میں پیسے پڑے، کہا جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ ادھر وہ شادی کی تیاری کے لیے نکلے، کپڑے خرید رہے تھے۔ ادھر حضور نے بلال سے اور کچھ حضور کے منادیوں سے کہا کہ جاؤ احد کے میدان میں جمع ہونا ہے، ابھی سے لے کر صبح تک اعلان کرتے رہو اور سب کو جمع کرو۔ اعلان کرنے والا بازار میں پہنچا، لوگوں دکانیں بند کرو، کاروبار چھوڑو، خرید و فروخت روک دو، اللہ کے رسول نے جان کی نظریں لے کر احد میں جانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ اسود وہاں کھڑے تھے۔ اسود کپڑے کی دکان والے سے کہتے ہیں ایک احسان کرو گے؟ اس نے کہا ضرور اسود، کیا بات ہے؟ کہا یہ کپڑے لے لے واپس، میرے پیسے واپس دے دے۔ پیسے واپس لیے، نئی تلوار خریدی، نئی ڈھال خریدی، اور شادی کی تیاری کرنے کے بعد حضور کو اطلاع دیے بغیر مجاہدین کی صفوں میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ چپکے سے کیوں آئے؟ اس لیے کہ جانتے تھے اگر حضور نے دیکھ لیا تو کہیں گے جنگیں تو قیامت تک ہوتی رہے گی اسلام کے لیے، ابھی شادی کر لے، جنگ میں مت آ، حضور مجھے جنگ سے روک نہ دے، آقا مجھے میدان جنگ سے روک نہ دے۔ چپکے سے آ کے کھڑے ہو گئے، میدان جنگ میں چلے گئے۔ جب لاشیں جمع کی گئی تو حضرت اسود کی لاش بھی تھی، شہید ہو گئے تھے اسود۔ حضور نے ان کی لاش کو دیکھ کر پہلے تو روئے، پھر مسکرایا۔ صحابہ نے کہا حضور کیوں مسکراتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ اسود اس کی منگنی ہوئی تھی، شادی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن میرے منادی کا اعلان سنا تو کپڑے واپس کر کے ڈھال اور تلوار خرید کر مجھ سے چھپا کر یہ میدان جہاد میں پہنچا اور شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی حوریں آپس میں لڑ رہی ہے، وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی، وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی، وہ کہتی ہے میں اسود کی دلہن بنوں گی۔ اسود کی شادی نہیں ہو سکی، یہ سوچ کے رونا آ رہا تھا، لیکن حوروں کو لڑتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ ایک اسود ہے، اس پہ حوریں قربان ہونا چاہتی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام، لیکن عشق اس کو کہتے ہیں۔ کہاں کپڑا خریدنے گئے، حضور علیہ السلام نے ان کو نہیں کہا تھا نام لے کر کہ تم آؤ، یوں ہی عام اعلان ہو رہا تھا، جان کی نظریں لے کر آ گئے۔ یہاں تو ہم پہ نماز فرض ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کی آواز اپنے کان میں آتی ہے، سن کے انسنی کر دیتے۔ پھر ہم عشق کے دعوے دار، سنیوں ہوش کے ناخن لو، اپنی زندگیوں کو بدلو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو، رب کی طرف پلٹو گے تو انشاءاللہ سارے حالات بدل جائیں گے۔ برما میں بھی بہاری ہوگی، عراق، یمن، شام، پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور دوسرے ممالک تو اپنی جگہ، ہمارے یہاں بھی آگ لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم رجوع اللہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں آنے والے حالات ہمیں کیا دن دکھائیں۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، خود نماز کے پابند بنیں، اپنی بیویوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ یاد رکھنا اللہ نہ کرے اگر گھر جلیں گے اور تم نماز کے پابند ہوئے تو تمہارے گھر نہیں جلیں گے، تم محفوظ رہو گے، کیونکہ حضور نے دعا کی اے اللہ ان کے گھروں کو سدا ہرا بھرا رکھنا، اے اللہ ان کے گھروں کو سدا ہرا بھرا رکھنا۔ صحابہ نے پوچھا تھا کن کے؟ آقا فرماتے ہیں جو شوہر اپنی بیوی کو فجر کے لیے جگائے اور جو بیوی اپنے شوہر کو فجر کے لیے جگائے، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے گا۔ آقا نے کہہ دیا فجر میں جگانے والوں کے گھر انشاءاللہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، لیکن جو کرے گا وہ حضور کی دعائیں لو، برکتیں ملے گی، حضور کی دعاؤں سے دور جاؤ گے، نحوستوں میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت پیر سید غلام محی الدین باپو کے عرس میں آنے والوں سے گزارش ہے سچی توبہ کر کے جائیں، کیونکہ اولیاء کے آستانے پر اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، دعاؤں کو مقبول کرتا ہے۔ میرا اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، دوران گفتگو کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
आलम क्या سبحان होगा। اللہ سبحان اللہ उस واہ वाह अली वाह अल मुर्तजा